أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائیاں و بزرگیاں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا درود و سلام ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. ہر بندے مومن کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے اور یہ دل کی گہرائی سے اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ قرآن نے جو بھی باتیں بتائیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. قرآن کی تعلیمات اٹل ہیں. قرآن نے جو بھی انفارمیشنز دیے، جو بھی معلومات فراہم کیے ہیں، ان میں شک و شبہ کا کوئی شائبہ اور کوئی دور دور تک اندیشہ نہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہود ایک ایسی قوم ہے جن پر ہمیشہ سے ذلت اور رسوائی اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ ایسی قوم ہے جن پر رسوائی، ذلت ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے. وَالْمَسْكَنَةُ، مایوسی، لاچاری، محتاجی، یہ بھی ان پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ کا غیظ و غضب ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ نے اس کے بعد کہا یہ اس لیے ان پر یہ ذلت، یہ مسکنت، یہ غیظ و غضب، یہ رسوائی اور یہ لاچاری، یہ محتاجی جو ان پر دے ماری گئی ہے، وہ اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ایسی قوم ہے یہ اللہ کی آیتوں کی حقیقت، ان کی حقانیت جاننے کے باوجود اس سے کفر کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ ایسی قوم ہے جو انبیاء علیہم السلام کا قتل عام مچاتی تھی. یہ ایسی قوم ہے نبی ہونے کے باوجود
رسول جاننے کے باوجود انہیں سرے عام لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ان کی تاریخ ان کالے کرتوتوں سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ انبیاء کا قتل کیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ کے متعین کیے گئے حدود کو حد سے زیادہ اس سے آگے بڑھ جاتے تھے. اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ، اللہ کے شریعت کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسولوں کے ساتھ روکردانی، یہ ان کا شیوا رہا. اس لیے اللہ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت لکھ دی. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا لعن الذین کفروا علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے، اللہ کے کلام میں جو بھی آیا ہے اسے اپنی منمانی طرز پر چلانا، یہ ان کا شیوا رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہود قوم کی پھول کو بھرپور کھول دیا. سورہ بقرہ کے اندر اور دوسری سورتوں کے اندر اللہ نے یہودی قوم کے جرائم گنوائے، ایک ایک جرم اللہ نے گنوایا، اور اللہ نے انہیں تاریخ کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیسے کیسے مذاق نہیں کیے. لیکن اللہ نے ان کی ذلت اور ان کی رسوائی سے بچنے کے لیے ایک جگہ اللہ نے ایکسپشن بیان کیا. اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ حیث ما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اللہ نے کہا ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت دے ماری گئی ہے، ان پر ہمیشہ سے محتاجی، لاچاری، مسکنت ان پر نازل کر دی گئی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی رہیں، حیث ما ثقفوا، اس لفظ پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے اس خطے ارض میں، جہاں کہیں بھی یہ ہوتے ہیں ان پر ذلت ہوتی ہے، ان پر مسکنت اللہ نے نازل کیا ہوا ہے. اور اللہ نے کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اللہ نے کہا ایک جگہ ان کے لیے ایکسپشن ہو سکتا ہے، جب وہ اللہ کی رسی کو تھام لے اور لوگوں کی رسی کو تھام لے. یہاں پر مفسرین نے کہا حبل من الناس، لوگوں کی رسی کو تھامنے سے مراد یہ کہ مومنین کے چھت کے تلے آ جائیں، مومنین مسلمانوں کی نگرانی میں اگر یہ آ جائیں تو انہیں یہ ذلت اور رسوائی سے بچاؤ کا امکان ہے. اگر یہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اسلامی قاعدے قوانین کو مان لیتے ہیں، اسلامی حکومت کو مان لیتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جانا ممکن ہے، ورنہ ان کے لیے کہیں پر بھی حفاظت کا انتظام ممکن نہیں ہے. جو بھی تاریخ پڑھتے ہیں انہیں اس بات پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا. انہیں عیسائیوں نے خوب روندا، یورپی ممالک کے رہنے والوں نے انہیں اتنا مارا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، تو ان پر ہمیشہ سے ذلت ہر جگہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، سوائے مومنین کے نگرانی میں اگر آئے، مومنین کے رقابت میں اگر یہ نشو نما پانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر ایکسپشنل ہو سکتا ہے. اور کتنی صحیح بات ہے کہ جب اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں، جب اسلامی خلافتیں قائم ہوئی تو مسلمانوں نے یہودیوں کے حق ادا کیے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی. سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہودیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارا مذہب تمہارے لیے، تم اپنے علاقوں میں بڑے پرامن سے رہنا، ہم تمہیں کبھی دقت دینے والے نہیں ہیں، صرف ہمارے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ تعین ہو جائے
تاکہ ہم آپس میں اختلاف نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بھیجا کر کہا کہ یہاں تمہارے لیے امن ہے, یہاں تمہارے لیے حفاظت ہے, اسلامی مملکت تمہاری حفاظت کرے گی, تمہیں صرف ہماری حکومت کے ساتھ مل کر چلنا ہے, اور نہ ہم تمہیں تمہاری مذہبی عبادات کرنے سے روکیں گے, نہ ہم تمہیں کوئی دوسری چیزوں کے مجبور بنائیں گے. تم تمہاری جگہ رہو, تم جو عقیدہ, جو ایمان, جو عمل, جو کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایسے امن پسند لوگ نہیں ہیں, ہم انگلی کرنا انہیں بہت پسند ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین سے در پردہ تعلقات رکھے, اور جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے, انہیں مدینے کی حفاظت کرنی تھی, لیکن انہوں نے مشرکین سے پس پردہ تعلقات رکھے اور مشرکین کو مسلمانوں کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی, اور کہا کہ آئیے حملہ کیجئے, اس موقع پر حملہ کیجئے, اب حملہ کیجئے, اب اگر کرو گے تو مسلمان بستی کو تم اجاڑ سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بنو قریظہ کے پورے مردوں کے سر مار دیے, اور ان کے جو عورتیں تھیں اور ان کے جو بچے تھے انہیں غلام بنا لیا گیا. اس کے بعد یہ جو غلام بنے مدینہ میں امن سے رہے اور بہت دن تک رہے. اس کے بعد جب اسلام پھیلا, جہاں کہیں بھی اسلام گیا, اسلام نے یہودیوں کی حفاظت کی, ان کے شروں سے انہیں دور کیا اور ان کی حفاظت کرتے گئے. اور اندلس اس کے لیے بہت بڑا مثال ہے. اندلس اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں پر یہودیوں کو امن محسوس ہوا, ورنہ عیسائی انہیں ڈال کر خوب رونتے تھے. انہیں ختم کرنے کے لیے عیسائی ہمیشہ سے طاق میں رہتے تھے. تو یہ تاریخ بتاتی ہے جب اللہ نے کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, انہیں حفاظت صرف مسلمانوں کی نگرانی میں, صرف مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کی رسی کو تھامنے میں ہی انہیں چین و سکون مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائیں گے انہیں ذلت کے چہرے دیکھنے پڑیں گے. یہ باتیں قرآن نے کہی ہیں, قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. لیکن چند ایام سے, چند سالوں سے لوگوں نے اسرائیل اسٹیٹ کے تعلق سے یہ پڑھا, یہ سنا کہ یہ کئی ایک میدان میں آگے ہیں. آئی ٹی کے میدان میں سب سے آگے ہیں, انٹیلیجنس کے میدان میں ساری دنیا سے آگے ہیں, دوسرے میدانوں میں ساری دنیا کے لوگ ان سے خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کے ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں. انہوں نے اسرائیل نام سے اسٹیٹ بنایا ہے جو پر امن ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے بلایا, کہا کہ یہاں آئیے, ٹریولز کے لیے آئیے, ٹوریزم کے لیے آئیے, تجارت کے لیے آئیے, بزنس کے لیے آئیے, فلاں کے لیے آئیے. ساری دنیا کو لوگوں نے جمع کیا. جب ان کی ملک میں امن دیکھا, ان کے ملک میں ترقی دیکھی, اور تو اور اغیار تو اغیار, خود عربوں نے, خود مسلمانوں نے آگے بڑھ کے ان سے اتفاقات کیے, تجارتی تعلقات قائم کیے, اور ساری دنیا نے کہا کہ یہود ایک ترقی یافتہ قوم ہے, یہود ایک سیولائزڈ قوم ہے, یہود تعلیم یافتہ قوم ہے, ان کے پاس بہترین یونیورسٹیز ہیں, ان کے پاس بہترین کالجز ہیں, ان کے پاس تعلیم کا بہترین انتظام ہے. انہوں نے اپنا لوہا منوایا, اور کئی سالوں کے بعد اس پر انہوں نے کام کیا. ابھی چند دنوں پہلے تک ساری دنیا نے ان کے اس کرتوتوں کو سفید کرتوتے سمجھ کے ان پر گویا کے مطمئن کا اظہار ہونے کا کیا تھا. اب ہوا کیا؟ جیسے ہی 7 اکتوبر 2023 کے واقعات پیش آئے, وہاں پر فلسطینی مسلمانوں نے صبر کے جتنے حدود ہو سکتے ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس حکومت کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں, لیکن ان سے یہ کام ہو نہیں سکا. تو آخرکار وہ غصے سے, آپے سے باہر ہوئے, انہوں نے وہ کام کیا جو کام انہیں آتا تھا. اور جیسے ہی یہ ہو گیا, 7 اکتوبر کے جیسے ہی واقعات ہو گئے, تو ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہود کس قسم کی قوم ہے. یہود انہیں کون سی چیز ذہن میں ہمیشہ سے بزی کی ہوئی ہوتی ہے, ان کے خون میں, رگ و ریشے میں, ان کے خمیر میں کتنا فساد اور کتنے فتنے ہوتے ہیں ساری دنیا نے دیکھ لیا. امریکہ
جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کے لیے پورا حق ہے کہ وہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے پوری ممکن کوشش کریں، لیکن حال میں اسی نے یہ کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی معصوموں کا زیادہ خون کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 5.5 مہینے سے لگ بھگ 6 مہینے سے موتوں کی تعداد گنتی سے باہر جا رہی ہے۔ 30 سے 35 ہزار انوسنٹس معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ ایسا ظالم، ایسا کالا دل والا، اس نے ایسی بمباری کی تو اس نے ہاسپٹل کو نہیں دیکھا، اس نے مسجدوں کو نہیں دیکھا، اس نے کلیساؤں کو نہیں دیکھا، اس نے کھیل کود کے میدانوں کو نہیں دیکھا، اس میں عام پبلک جمع ہونے کی جگہوں کو نہیں دیکھا، نہ اس نے گھر دیکھا، نہ اس نے بار دیکھا۔ اسے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اندھا دن بمباری کی جائے، اندھا دن بمباری کی جائے۔ یہاں تک کہ ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز نے یہ کہا کہ جتنی بمباری غزہ کے اندر ہوئی، جو کہ صرف 45 کلومیٹر کا ان کا رقبہ ہے، چھوٹا سا علاقہ، اس میں جتنی بمباری ہوئی اتنی بمباری نہ ہیروشیما میں ہوئی نہ ناگاساکی میں ہوئی۔ اتنی بمباری یہاں ہوئی ہے کہ یہاں کی ہوائیں مسموم زہریلا ہو گئی ہیں، یہاں کا پانی زہریلا ہو گیا ہے، اور یہاں پر اس چھوٹے علاقے میں کتنی تعداد رہتی ہے؟ یہاں پر لگ بھگ 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد لاپتہ ہے۔ بچے گھوم رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں۔ بڑی سے بڑی لڑائی میں بھی جب دشمن مجبور ہو جاتا ہے، اسے کم از کم لائف لائن جو ہوتی ہے، پانی اور کھانا، اسے دشمن بھی بند نہیں کرتا۔ لیکن اس کالے دل والے ظالم نے، یہ شیطان کے چھیلے اور سوروں کی اولادوں نے، انہوں نے ایسا کیا کہ جب بھی مدد آتی ہے، مدد پر انہوں نے بمباری کی۔ انہیں جب کنٹینرز لائے جاتے ہیں جن میں کچھ نہیں، جن میں آٹا ہوتا ہے، جن میں کھانے کے لیے سامان ہوتے ہیں، اس پر بمباری کی جا رہی ہے کہ یہاں کے لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ ایسے کالے کرتوت، ایسا ظلم کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ دنیا میں کئی ایک جینوسائڈز ہوئے، کئی ایک جگہ نسل کشی ہوئی، لیکن جس انداز سے یہاں پر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ایسا ظلم ساری دنیا والوں نے دیکھا، اور ساری دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل درست ہے۔ قرآن جو کہتا ہے کہ ان پر ذلت ہے سو ہے، یہ 1000 ترقی کر لیں انہیں رسوائی ہے، یہ 1000 پاک دامن ثابت کریں، یہ ایسے کالے دل والے، ایسے کالے کرتوت، کالے چہرے والے کہ انہیں دنیا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جب تک زمین میں ہے فتنے برپا ہوتے رہیں گے۔ اب ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیے، فتنے، پریشانیاں، بھوک ماری، فلاں مسئلہ، یاد رکھ لیجئے ان کے پیچھے یہی ظالم کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے رہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر معاملی مفاد پرست لوگ ہیں۔ یہودی جو نسل ہے، یہودی جو قوم ہے، غیر معاملی مفاد پرست ہے۔ انہیں صرف اپنی پڑی رہتی ہے کہ ہم کھا لیں، ہم جی لیں، ہم ترقی کر لیں، بغل والا مرے جیے، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے قوموں کو انہوں نے جینٹلز کہا ہوا ہے، کہا کہ وہ انسان کے شکل میں جانور ہیں، وہ انہیں اتنا ہی دیا جائے جتنا جانوروں کو دینا چاہیے۔ ترقی، سمجھ، انٹلیکچوئل نالج، یہ سب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ساری دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا، پاگل بنایا، ان کے آنکھوں میں پردے ڈالے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ فلسطینی مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو چور ہے، جو ظاہری طور پر بڑا انٹلیکچوئل بنا پھرتا ہے، اس کے پیچھے ایک کالا چور چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے کالا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں پر ایسے حملے کیے، اللہ اکبر، ایسے حملے کیے، اور میدان میں اب تک
ہوئے ہیں, میدان میں اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے خاندانوں کو برباد کر دیا, ان کے بچے انگنت مار دیے گئے, ان کی بیویاں ختم ہو گئی, لیکن قربان جائیں فلسطینی مسلمانوں پر کہ یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے عین ممکن ہے, ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جائیں اور اسرائیل اسٹیٹ سے کہیں کہ ہم آپ سے اتفاق کر لیتے ہیں. تو وہ تو کب سے بلا رہا ہے کہ آ جائیں, ہم تمہیں سٹیزن شپ دیں گے, ہم تمہارے ملکوں کو ترقی کریں گے, تمہارے یہاں سے جو مسائل ہو ختم کریں گے, ہم تمہیں پراپر لیگل سٹیٹس دیں گے, دنیاوی آسانیاں پوری مل جائیں گی. لیکن یہ اللہ کے مومن بندے, انہیں معلوم ہے کہ یہودیوں کا اصلی چہرہ کچھ اور ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے. یہ بلائیں گے, پھنسائیں گے, پھر خون چوسیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا ٹرم انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ان کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو یہی ڈیل ہے جسے یہ سمجھ سکتے ہیں, یہی لینگویج ہے جو ان کے دماغوں میں چڑھ سکتا ہے. دوسری باتیں, 1000 معاہدے کیے گئے 1848 میں, اور اس کے بعد 1960 میں, اس کے بعد 1990 میں اوسلو پیکٹ, فلاں پیکٹ, فلاں پیکٹ, 1000 پیکٹس لکھے گئے. سب پیکٹس میں لکھا گیا کہ یہودی اپنے سیٹلمنٹس نہیں بڑھائیں گے, یہودی اپنے لوگوں کو لا کر نہیں بسائیں گے. انہوں نے دستخط کی کہ ہاں ہم نہیں کریں گے, اور جب دستخط کر رہے تھے اسی وقت لوگوں کو اس زمین میں اتار رہے تھے. انہوں نے ہمیشہ سے بدعہدی, وعدہ توڑنا, وعدہ شکنی, یہ ان کے خون رگ و ریشے میں چلتا ہے. تو عزیز ساتھیو, یہ سارے واقعات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ درد اس لیے پیش کیا کہ ہم مسلمان رمضان کے ان مبارک ایام میں, رمضان کی ان مبارک راتوں میں اس قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیا انہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ یاد رکھ لیجئے, آس پاس جتنے بھی عرب ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ ہے دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں, اور ان کے پاس جتنی سخاوت کا جذبہ ہے دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں. ان کے لیے پیسوں کے مسائل نہیں, اور ان کے لیے کیا دوسری چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ایسی قوم ہے جس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. دنیا کے عظیم انٹلیکچوئلز میں سے یہ لوگ شمار ہوتے ہیں, اور عظیم پڑھے لکھے لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. انہیں معلوم ایگزیکٹلی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس لیے انہیں اس کی بھی ضرورت نہیں. ہم دور دراز علاقے میں یہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ یہ جو آپ کے ہتھیلیاں ہیں جو بارگاہ الہی میں اٹھتے ہیں, اور یہاں پر آپ کی دعائیں جہاں قبول ہوتی ہیں وہاں انہیں یاد رکھا جائے. رمضان کی مبارک راتوں میں, رمضان کے مبارک ایام میں ایک مبارک پہر آتا ہے جو دوران افطاری آتی ہے. اس پہر میں, اس موقع میں, اس وقت میں بندے مومن کی دعائیں قبول ہونے کی گارنٹی خود اللہ دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, للصائم فرحتان, فرحت عند فطرہ, فرحت عند لقاء ربہ. یہ جو روزدار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اللہ نے خوشیاں کہا, خوشیاں اس لیے کہا کہ یہ جو مانگے گا ہم پورا دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو مانگے گا اس کی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو نہیں مانگے گا, جو اس کے لیے خیر ہے وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے کہا جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس وقت جو بھی مانگے گا, کیونکہ سارا دن اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس جھیلا, اللہ کے لیے اس نے کئی حلال چیزوں کو چھوڑا, اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا, اللہ کے لیے اس نے زبان کو قابو میں رکھا, اللہ کے لیے اس نے آنکھوں کو قابو میں رکھا. تو جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سارے دن کی اس کی محنت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اگر اس کی 1% بھی کسی نے محنت کی ہوتی اور وہ اللہ کے پاس زمین کی بادشاہت مانگتا, اللہ دے دیتا. ایسا رحمان الرحیم ہے. تو جب اتنی محنت کر کے وہ افطاری کے اس گھڑی میں پہنچتا ہے تو اللہ نے کہا اس کے لیے یہاں پر خوشخبری ہے, جو مانگے گا دیا جائے گا, جو مانگے گا دیا جائے گا. اور اس روزے کا بدلہ لینے کے لیے جب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس کی حاضری ہوگی تو وہاں پر بھی اس کے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ روزے کا اجر جو ہے نا اللہ نے ملائکہ کو نہیں بتایا. اللہ نے ملائکہ کو روزے کا اجر یہ کہا کہ تم لکھ لو, ایسے ہی لکھ لو.
تم لکھ لو کہ یہ بندے نے روزہ رکھا ہے، اب اس کا جو اجر ہے ہم متعین کریں گے، اسے کس مقدار میں اجر دینی چاہیے، اسے کیسے بدلہ دینا چاہیے، یہ ہم قیامت کے دن متعین کریں گے۔ اسی لیے جب روزدار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور جب اسے اس کی نیکیاں بتائی جائیں گی تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کے بدلے ساری دنیا کو صدقہ میں دے تو بھی کم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی محنتیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ تو ایسے موقع پر ان نہایت مظلوم مسلمانوں کو اگر ہم نے یاد نہیں رکھا تو ہم مسلمان ہونے کے لیے دعویٰ کرنا بیجا ہوگا، مسلمان کہنا بالکل بیجا ہوگا۔ تو ان مومنین کو آپ اس موقع میں یاد رکھیے۔ اور دوسری جگہ جہاں انہیں یاد رکھنا ہے وہ ہے آپ کی تہجد کی نماز کا موقع، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے انزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخير من الليل، اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان کی طرف تشریف لاتے ہیں، نزول کرتے ہیں، اور جب آخری پہر رات کا بج جاتا ہے وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے هل من سائل فأعطيه، ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو ہم پورا کرتے ہیں، هل من مستغفر فأغفر له، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہم اس کے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہر رات یہ چیز ہوتی ہے، اور جب رمضان کی راتیں آ جاتی ہیں تو ان چیزوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے متعین کیا ہوا ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے رہا کرے گا۔ تو رات کے موقع پر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ان مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، یاد رکھ لیجئے دعا ایک بہت بڑی ہتھیار ہے، اور دعا مظلوموں کے لیے بہت بڑی ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں آزمائش ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں بے امیدی نہیں اور مایوسی نہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں غلط افکار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جان رکھنا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو ہمیشہ سے ایسے ہی آزمایا اور انہیں بدلے میں اس سے کئی درجے زیادہ، کئی دگنا چگنا کر کے اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں بدلے دیے۔ تو ان نہایت شہری مظلوم مومنین کو یاد رکھنا ان ایام میں اشد ضروری ہے۔ ہم اپنے مسائل مانگتے ہیں، یہ دوسرے مسائل ہیں، ہم اپنی بات مانگتے ہیں، یہ دوسری باتیں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ان مومنین کو آپ سب سے زیادہ پریفرنس دیجئے، وہ اس لیے کہ حالات اللہ سبحانہ وتعالی گھماتے رہتا ہے، کبھی کس کے یہاں، کبھی کسی اور کے یہاں، کبھی آج وہاں تو کہیں اور۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ اس موقع میں ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے گڑ گڑائیں گے، ان کے لیے مسائل آسان ہونے کی دعا کریں گے تو آپ کے لیے بھی ایسی دعائیں کی جائے گی جب آپ اس کے زیادہ محتاج ہوں گے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔